جب مشکلات حد سے بڑھنے لگے اور تمام راستے بند نظر آنے لگے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں، اب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھو، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دلوں کو تمام شکوک و شبہات سے ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو دعا پوری نہیں ہوگی ضرور اس میں تمہارے لیے بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ بعض اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی ہماری اتنی دعاؤں کے باوجود بھی۔ تو یاد رکھو، وہ شہنشاہ رب العالمین تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ وہ تمہارے حق میں تاخیر اس لیے کر رہا ہے، وہ جانتا ہے اس کا مناسب وقت جس وقت میں بہتر ہوگا وہ تمہیں ضرور دے گا، اور بہتر سے بہتر دے گا۔ اور کبھی کبھار ہم ایسی چیزوں کو پسند کرنے لگتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ہمارے حق میں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن وہ تو اللہ ہے، وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ بس اس کی حکمت ہے، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہ کر اس رب کو راضی کر لینا ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اسی کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، ہر چیز اس کے عیاں ہے۔ جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی چیز نہ ملے نہ رہ سکتی۔ جب ہم سے ہمارا رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کو ہمارے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی ہی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ہمیں اپنے رب سے ملوانے کا اور ہمیں اپنے رب سے قریب کرنے کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ اور کبھی کبھی آپ اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے فریاد کرنا چاہتے ہیں، مگر نہ زبان ساتھ دیتی ہے نہ الفاظ ساتھ دیتے ہیں۔ بس دل چاہتا ہے کہ اللہ سمجھ لے میرے دل کی فریاد، وہ سن لے میرے دل کی صدا۔ آنکھیں بہتی جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، اور زبان خاموش ہو جاتی ہے، زبان سے کچھ بھی بولا نہیں جاتا۔ تو یقین مانے وہ وقت جب آپ اپنے اللہ کو دل سے پکار رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تب بھی اس دل کی بے بسی کو جانتا ہے۔ وہ سب جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے۔ وہ دل کو سکون دینا جانتا ہے، وہ دعائیں قبول کرنا جانتا ہے۔ وہ اسی لیے تو کہتا ہے کہ مانگو تم مجھ سے، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تم نے مایوس نہیں ہونا، ابھی حالات ٹھیک نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جب اسباب بنائے گا نا تب سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اللہ ایسے اسباب بنائے گا جہاں ہم وہم بھی نہ کر سکیں گے۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر کر دے گا۔